اللہ اللہ اللہ۔ اسی طرح جلیل القدر فقی حضرت علامہ مفتی سید احمد طحطاوی، آپ حاشیہ طحطاوی علی الدر المحتار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 176 تا 177 میں وجد، رقص اور سماع کے ذکر بارے میں اس طرح تعریف فرماتے ہیں: وَمِنَ الْفُقَهَاءِ رحمۃ اللہ تعالی علیہم من لم يمنع الرقص حيث وجد لذة الشهود فغلب عليه الوجد، واستدلوا بما وقع لجعفر ذي الجناحين رضی اللہ تعالی عنہ لما قال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشبہت خلقی وخلقی فحجل أي مشى على رجل واحد، وفي رواية رقص من لذة هذا الخطاب ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك أصلا لجواز رقص الصوفية رحمة الله تعالى عليهم عندما يجدون من لذة الوجد في مجلس الذكر والسماع وفي التارخانية ما يدل على جوازه للمغلوب الذي حركاته كحركات المرتعش، وبهذا أفتى البلقيني رحمة الله عليه وبرهان الدين الأنباسي رحمة الله عليه حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المحتار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 176 تا 177۔ ترجمہ سماعت فرمائے، بعض فقہاء کرام رقص سے نہیں روکتے جب شہود کا مزہ پاتے ہیں۔ جب سالک پر وجد کا غلبہ آ جائے تو فقہاء کرام اس حدیث سے تقریری سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت جعفر ذو الجناحین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اخلاق اور شکل و صورت میں میرے ساتھ مشابہت رکھتے ہو۔ اس خطاب کے سننے کے ساتھ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ایک پاؤں پر بھاگنے لگے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس خطاب کی لذت سے رقص کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر انکار نہیں کیا۔ یہ حدیث اہل تصوف کی رقص کے لیے دلیل بن گئی۔ جب اس طرح حال صوفی کو مل جائے اور محافل ذکر و سماع میں وجد کی لذت کی وجہ سے اس طرح کا حال صوفی پا لیتا ہے تو پھر اس پر کوئی انکار نہیں ہے۔ فتاوی تاتارخانیہ میں مغلوب الحال سالک کے لیے نماز کی حالت میں یا نماز سے خارج میں یہ حال اور چیخی مارنا جائز لکھا ہے فتاوی تاتارخانیہ نے۔ جب یہ حرکات مرتعش کی طرح غیر اختیاری ہوں، یعنی جن پر راشے کی بیماری ہو، وہ بغیر اختیار ان کا سلب ہو جاتا ہے، تو وجد والوں کا بھی ایسی ہی ہے۔ اور مشابہت مجذوبین کی وجہ سے اختیاری حرکات کثیرہ کرتے ہیں تو اس کو تواجد کہتے ہیں۔ تو اس طرح نماز میں کرنا جائز نہیں ہے، یعنی تواجد نماز میں قصداً کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور نماز کے باہر جائز ہے کہ ریاکاری سے خارج ہو اور دوسروں کو تکلیف دینے سے خارج ہو۔ اس طرح فتویٰ علامہ بلقینی اور علامہ برہان الدین انباسی نے بھی دیا ہے۔ فقہاء میں سے ایک اور فقی حضرت علامہ حامد ابن علی ابن عبد الرحمن آفندی آپ روایت کرتے ہیں، یہ مفتی دمشق و شام ہے۔ یہ اپنی کتاب مغنی المستفتی عن سوال المفتی المعروف فتاوی تنقیح حامدیہ، فتاوی تنقیح حامدیہ بہت مشہور آپ کی کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 354 میں باب الحذر والاباحہ میں حضرت علامہ جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ تعالی نے شرح حیاکل نور کے حوالے سے لکھا: الانسان یستعد بالحرکات العبادیۃ الوضعیۃ الشرعیہ للشوارق القدسیہ، بل المحققون رحمۃ اللہ علیہم من اہل التجرید رحمۃ اللہ علیہم قد یشاہدون فی انفسہم طریا قدسیا مزعجا فیتحرکون بالرقص والتصفیق والدوران ویستعدون بتلک الحرکۃ لشروق انوار۔ آپ فرماتے ہیں انسان کبھی شرعی عبادات کرنے کی وجہ سے پاکیزہ انوار کے لیے مستعد ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو اللہ کی انوار ان کی شامل حال ہو جاتے ہیں، بلکہ اہل تجرید محققین اولیاء اپنے اندر پاکیزہ انوار و مستی کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ حرکات کے باعث بنتے ہیں تو وہ حرکت میں لگ جاتے ہیں، اس کو حرکت آ جاتی ہے۔ رقص اور تالیاں بجاتے ہیں، جیسے تالیاں بجاتے ہیں، یوں بھاگنا دوڑنا، اس طرح کی حرکتیں ان سے سرزد ہوتی ہے کیونکہ ان پر انوار کا نزول ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کی حالت ختم ہو جاتی ہے کسی سبب کے ساتھ، اور عام سالکین کا تجربہ اس پر گواہ ہے۔
تو اس عبارت سے کہ یہ حرکات انوار کی نزول کی سبب کرتے ہیں جو برداشت نہیں پا سکتے ان کو، یعنی ان پر حرکات طاری ہو جاتے ہیں، اور اس حرکات کیوں وہ حرکات کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے اور وہ ان کو برداشت نہیں کر پاتے، تو ان پر یہ حرکات طاری ہوتے ہیں۔ اسی طرح فقہ کا ایک مشہور و معروف ہمارا ایک اور فتاوی ہندیہ، جس کو فتاوی عالمگیری کہتے ہیں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 352 میں آپ مشائخ صادقین کی وجد اور غشی طاری ہونے سے، سماع میں اچھے اشعار سننے سے، آپ ان میں لکھتے ہیں کہ رقص اور کیفیت اس میں ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّ فِي زَمَانِهِمْ رُبَّمَا يَنْشُدُ وَاحِدٌ شَعْرًا فيه معنى يوافق أحوالهم فيوافقه من كان له قلب رقيق إذا سمع كلمة توافقه على أمر هو فيه، وربما يغشي على عقله فيقوم من غير اختيار وتخرج حركات منهم من اختيار، وذلك مما لا يستبعد أن يكون جائزا مما لا يؤاخذ به، ولا يظن في المشايخ رحمة الله عليهم أنهم فعلوا مثل ما يفعل أهل زماننا من أهل الفسق والذين لا علم لهم بأحكام الشرع وإنما يتمسك بأفعال أهل الدين۔ قضا فی جواہر الفتاوی، یہ فتاوی ہندیہ یا فتاوی عالمگیریہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 353 باب نمبر 17۔ ترجمہ سماعت فرمائے۔ بے شک ان کے زمانے میں بہت مرتبہ کوئی شعر بناتا اور اس کا ایسا معنی ہوتا کہ جو ان کے باطنی حال کے موافق ہوتا تو ان کا دل نرم ہو جاتا، اس موافقت سے ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ ان کے باطنی حال کے موافقت کی وجہ سے شعر ان کے باطن کے موافق ہوتا تو بے اختیار کڑے ہو جاتے، یعنی شعر سنتے اور یہ کڑے ہو جاتے اور ان سے وہ حرکات صادر ہوتا جاتے، تو یہ کام جائز اور ان پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اور حقیقی مشائخ طریقت پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے زمانے میں فاسق اور جاہلوں اور فاسقوں کی طرح خلاف شرع امور کریں گے، نہیں، وہ گانا بجانا نہیں کریں گے، وہ اللہ کی یاد، اللہ کی ذکر سے محبوب کی عشق و محبت سنتے ہوئے ان پر یہ حالت طاری ہوں گے۔ حالانکہ یہ فاسق لوگ اہل دین اور مشائخ حقیقی کے احوال پر دلیل پکڑتے ہیں۔ یہ ہمارے زمانے میں جو رقص کرتے ہیں دف کے ساتھ، کوئی میوزک انسٹرومنٹ کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ مشائخ کو وجد آتا ہے، رقص کرتے ہیں تو ہم بھی ویسے کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو فاسق ہے، ان کا رقص جو ہے وہ مردود ہے اور ان کا رقص محمود ہے۔ آپ لکھتے ہیں اسی طرح سیدنا و سید کل امام ربانی محبوب سبحانی واقف متشابہات قرآنی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مبارک جو ہے اپنی مکتوبات قدسی آیات مکتوب نمبر 353 حصہ نمبر 5 جلد نمبر 1 میں فرماتے، اے فرزند ولولۂ عشق و تنتنۂ محبت و نعرہائے شوق انگیز و صیحہائے درد آمیز و وجد و تواجد و رقص و رقاصی ہم در مقامات ظلالس و در آوان ظہورات و تجلیات ذلیہ۔ اے بیٹے، عشق کے شور اور ولولہ اور محبت اور شوق سے بھرے ہوئے نعرے اور درد کی چیخیں اور وجد و تواجد اور رقص، یہ تمام حالات ظلال کے مقام میں آتے ہیں، ذلی تجلیات کی ظہور کے وقت یہ وارد ہوتے ہیں۔ آپ مبارک اپنے اس مکتوب شریف میں آپ لکھتے ہیں، کوئی یہ اگر پوچھے کہ نقشبندیوں کو وجد کیوں آتا ہے تو نقشبندیوں کا سرخیل بھی وجد کو ثابت کر رہا ہے۔ آئیے امام الائمہ سیدنا امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ان الامام رحمۃ اللہ کان محبا للصوفیہ محترما لمکانتہم ولربما یوجد له من التساہل معہم ما لم یوجد لغیرہ من الائمہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہوتے تھے، کیونکہ لولا سنتان لہلک النعمان، یہ اشارہ اور دلیل ہے صوفیہ کرام کی ان 2 سالوں کی صحبت کے لیے، اور ان کا احترام کیا کرتے تھے، اور بسا اوقات دوسرے ائمہ سے بڑھ کر ان سے تساہل اور رعایت کا برتاؤ کرتے ہوتے تھے، بڑے مسائل میں ان کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے ہوتے تھے۔ ردائی نے بتایا کہ ہمارے قصبے میں صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی ذکر کی وقت وجد میں آ جاتے اور رقص کرتے تھے، یہاں تک کہ زمین پر گرتے۔ وہ راوی روایت کرتے ہیں ردائی، وہ کہتے ہیں
کہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو وجد کرتے اور وجد کے دوران جو ہے وہ ذکر کرتے اور ذکر میں وہ رقص بھی کرتے تھے یہاں تک کہ وہ زمین پر گرتے. تو اس پر حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے کبھی اعتراض نہیں کیا. یہ آپ کے شاگرد ہیں اور جب وہ حضرات آپ کی خدمت میں آتے تو آپ ان کی تعظیم کیا کرتے, وہ ان سے مسائل پوچھتے اور آپ ان کو جوابات مرحمت فرماتے. النصرۃ النبوہ اہل الفتوحات والازواق رسالۃ التصوف بعد رسال نور الیقین صفحہ نمبر 5 مطبوعہ الشیخ استنبول ترکی. اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اہل وجد کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہوتے تھے. اگر کوئی انکار ہوتا تو یقیناً آپ کی فقہ کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو ان میں کوئی انکار ہوتا, لیکن فقہ کی کتابوں سے میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا اپنا مسلک بھی اور ان کی فقہ والوں کا مسلک بھی یہ ہے کہ وہ اہل وجد کو پسند کرتے ہیں اور ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی ہے جلیل القدر ایک مسلک کی امام ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی, چلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ بہت سارے لوگ عناد رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ اہل الرائے ہے, کوئی کیا کہتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ یہ دوسرے مسالک والے بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں. آئیے دیکھتے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی وجد کے بارے میں کیا کہتے ہیں. رویہ انہ سمع قارئا یقرأ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فتغير الشافعي وارتعد وخر مغشيا عليه. سبحان اللہ. روایت کیا گیا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک قاری کو یہ عقائد شریف پڑھتے ہوئے سنا, هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون, یہ وہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں. سورہ مرسلات کی یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا رنگ متغیر ہوا اور جسم کانپنے لگا اور غش کا کر گر گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے بدن بھی لرزنے لگے اور غش کا کر آپ گر بھی گئے. مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح خطبۃ الکتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھاپ, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کو بھی وجد ہوا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ بھی کچھ لوگ اختلاف تو رکھتے ہیں, لیکن ایک اور امام ہے جس کے ساتھ جو لوگ غیر مقلد ہے وہ بھی اپنے آپ کو کبھی کبھار ان کے مقلد جانتے ہیں. وہ ہے کون؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی. وہ ان کو فالو کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ ان کا وجد کے متعلق کیا نظریہ ہے. وذكر الحافظ ابن أخضر في من روي عن أحمد في ترجمة إبراهيم بن عبد الله القلانسي قال قيل لأحمد بن حنبل إن الصوفية يجلسون في المساجد بلا علم على سبيل التوكل قال العلم أجلسهم قال ليس مرادهم من الدنيا إلا كسرة خبز وخرقة قال لا أعلم على وجه الأرض أقواما أفضل منهم قيل إنهم يستمعون ويتواجدون قال دعوهم يفرحون مع الله تعالى ساعة قيل فمنهم من يغشي عليهم ومنهم من يموت فقال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل سے ایک آدمی نے شکوے کے طور پر عرض کیا کہ حضور یہ صوفیہ جو ہے نا یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے, یہ کیا کرتے ہیں. پوچھا یہ صوفیہ جو ہے یہ بغیر علم سیکھے توکل کے طور پر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں, علم نہیں ہے ان کے پاس اور بیٹھ جاتے ہیں. تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ علم ہی نے تو ان کو مسجد میں بٹھایا ہے. انہیں علم نہ ہوتا کہ اللہ کی یاد, اللہ کی ذکر, اللہ کی محبوب کی محبت, مسجد, ان کا علم نہ ہوتا تو وہ ادھر مسجد میں بیٹھ جاتے. پھر فرمایا ان کا دنیا سے صرف ایک روٹی کی ایک معمولی سے ٹکڑے اور کپڑے کے ٹکڑے پر گزارا کرنا ہوتا ہے, اور فرمایا میں روئی زمین پر ان سے افضل لوگوں کو نہیں جانتا. ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ لوگ سماع سنتے ہیں اور وجد و تواجد بھی کرتے ہیں. فرمایا ان کو چھوڑ دو کہ ایک گھڑی اپنی خالق و مالک سے شاداں رہے. عرض کی گئی ان میں سے بعض بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بعض مر بھی جاتے ہیں. تو آپ نے جواباً آیت کو پڑھا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں بھی نہیں تھی. یعنی یہ حالتیں اللہ کی طرف سے
ان کو حاصل ہوتی ہے، ان کی اختیار میں نہیں ہوتی، ان کو تو گمان تک نہیں ہوتا کہ ہم پر یہ حالت وارد ہوگی۔ یہ روایت نقل کی ہے الآداب الشرعیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435، الالباب شرح منظومۃ الآداب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313، الفروع جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 353، الفروع و تسیر الفروع جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 378، کشاف القناع عن متن الاقناع جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 387، مطالب اولی النہا جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 363، الترتیب الاداریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 137، نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58، مکتبہ القدس کوئٹہ۔ یہ روایت حضرت امام احمد ابن حنبل کی انہوں نے روایت کی ہے۔ اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مکتوب نمبر 26 مکتوبات امام ربانی مکتوب نمبر 26 جلد نمبر 1 وجد اور حال کے اس بات میں فرماتے ہیں والعروج الى حضرت الذات تعالی لا يتصور الا بالسير الاجمالی في الصفات والاعتبارات ومن وقع سيره في الاسماء بالتفصيل حبس في الصفات والاعتبارات ولم يزل منه الشوق والطلب ولم يفارق عنه الوجد والتواجد فاصحاب الشوق والتواجد ليسوا الا اصحاب التجليات الصفاتيه وليس من التجليات الذاتيه لهم نصيب ما داموا في الشوق والوجد۔ حضرت ذات کی طرف عروج روحی کرنا ممکن نہیں مگر صفات اور اعتبارات کے ساتھ، وہ بھی اجمالی عروج کرنا، جس کے سیر اسماء و صفات میں تفصیل باقی ہوئی ہو تو وہ صفات اور اعتبارات میں بند ہو جاتا ہے، جس کی وہ شوق اور طلب کی تڑپ رہتی ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ وجد اور تواجد میں رہتا ہے، اور تجلیات صفات والے عام حالت میں ہوتے ہیں اور تجلیات ذاتیہ میں ان کا نصیب نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ جن کا سیر تفصیلی واقع ہو جائے تو پھر ان پر وجد اور تواجد کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو چاروں مذہبوں میں مقبول شخصیت ہے، 4 مذاہب چاروں مسالک میں مقبول ہے، اپنی کتاب انوار قدسیہ فی معرفت قواعد صوفیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 میں آپ باب آداب ذکر میں وجد کی مختلف کیفیات اور زبان سے ادا ہونے والے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ وجد والوں کی زبان سے ایسے ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں۔ وقال سیدی یوسف العجمی رحمہ اللہ تعالی وما ذکروہ من آداب الذکر محلہ فی الذاکر الواعی المختار اما مسلوب الاختیار فہو مع ما يرد علیہ من الاسرار فقد یجری علی لسانہ اللہ 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 او ہو او لا او آہ او عا او او ہا او صوت بغیر حرف او تخبیت وأدبه عند ذلك التسليم للوارد فإذا انقضى الوارد فأدبه السكون من غیر تقول۔ اور میرے سردار یوسف عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشائخ طریقت نے سالک کے لیے جو آداب ذکر کی ہے وہ صاحب اختیار سالک کے حق میں ہے، اور جو مسلوب الاختیار ہوتے ہیں یعنی جن کا اختیار سلب ہو جاتا ہے تو ان کو اسرار واردہ کی وجہ سے چھوڑیے، کبھی ان کی زبان سے بے اختیار اللہ 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 یا ہو یا لا یا آہ یا آ یا آ یا ہا یا بغیر حروف کی آواز نکالتے ہیں، اور کبھی بعض کلمات کو بعض الفاظ کے ساتھ ملا لیتے ہیں جیسے کہ اللہ ہو اللہ یا ہو آ ہو وغیرہ۔ اس کے لیے ادب یہ ہے کہ یہ اسرار والدہ کو تسلیم کرے، پس جب یہ اسرار والدہ ختم ہو جائے اس کے لیے ادب یہ ہے کہ سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھ جائے، یعنی جب تک اسرار واردہ اس پر ہوتے ہیں تو وہ بے اختیار ہے، وہ آوازیں لگاتے رہیں، لیکن جب وہ اسرار واردہ ان پر سے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے ادب یہ ہے کہ سکون سے بیٹھ جائیں۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ لکھتے ہیں وکلام ایشان بجز بندگی خود و معبودیت حق سبحانہ ہرگز دریافت نہ میں شود۔ میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کلام میں اپنی بندگی یعنی بندہ ہونے اور حق سبحانہ کی عبودیت معبود ہونے کے سوا ہرگز کچھ نہیں ملتا، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہوتے تھے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کمال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو نصیب ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نسبت بندگی کا تقاضا اور ظاہر کرتا ہے۔
بعد کی صدیوں میں کبار صوفیہ پیدا ہوئے ہیں۔ ان اکابر کا ذات حق سبحانہ سے ایک اور کمال ظاہر ہوا، اور وہ نسبت قلبی ہے جس کا تقاضا ذوق اور شوق اور نعرہ و آہ ہے، محبت کی گرمی اور حرارت جو سچے صوفیہ سے مروی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت شاہ غلام علی شاہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک بھی آہ اور اوہ اور ذوق اور شوق اور نعرہ آواز لگانے کو بھی جائز سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ کچھ وارد ہو گئے تھے۔ مکاتیب شریف شاہ غلام علی دہلوی مکتوب نمبر 69 یعنی 69 صفحہ نمبر 53 المکتبہ شق بشارع دار الشفقہ استنبول ترکیہ کی چھاپ ہے۔ ایک اور حوالہ بھی سنیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نماز میں آہ کرتا ہے، یا کبھی روتا کبھی ہنستا ہے، اور کبھی اس کا ایک پیر اور کبھی دونوں پیر اٹھ جاتے ہیں، اگر وہ شخص اس سے دریافت کرتے کہ تم کیوں ایسا کرتے ہو، تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ بے اختیاری سے ہوتا ہے، کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ الجواب، ہنسی اگر آواز سے ہے تو مفسد نماز ہے، اگر قہقہ کے حد تک ہو تو ناقض وضو بھی ہے، اور اگر آواز پیدا نہ ہو صرف تبسم ہو تو نہ مبطل نماز ہے نہ ناقض وضو، اور پہلی صورت میں اس کی کوئی بھی نماز نہیں ہوگی، امامت کیا کر سکے۔ اور آہ کرنا یا رونا نماز کو فاسد کرتا ہے، مگر جب اضطراب ہو تو نماز مفسد نہیں۔ والآنین والتعوف والتعفیف والبکاء بصوت لوجع او مصیبت الا لمریض لا يملك نفسه عن انین وطاہ ولانه حینئذ کعطاس وسعال۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کسی پر ایسی صورتحال طاری ہو جائے جو ذکر نار اور ذکر جنت کی وجہ سے ہو یا اللہ کی یاد سے ہو، تو پھر ان کا کوئی نماز فاسد نہیں ہے۔ فتاوی امجدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128۔